وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 28 ہے اور اس کی سورت ہے المجادلہ، سورۃ المجادلہ۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 58 ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا یہ آج کی ہماری حفاظ اکرام کی منزل میں بھی شامل ہے۔ یہ سورت، اس کا تعارف اور اس کے مضامین کا خلاصہ، اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بحث و تکرار بڑھ رہا ہے، اور آپس میں جب بحث کرتے ہیں میاں اور بیوی، خاص طور پر میں اس وقت جو بھی میاں اور جو بھی بیوی ہے ان دونوں سب سے مخاطب ہوں، جس کے اوپر بھی میاں اور بیوی کا یا مرد اور عورت کا اطلاق ہوتا ہے، یا جس نے آئندہ فیوچر کے اندر اس سے زندگی میں قدم رکھنا ہے، وہ سارے میرے مخاطبین ہیں۔ گھروں میں جو خواتین سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جو مرد سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جتنے بھی احباب ہیں وہ اس مسئلے کو ضرور سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے اس طرح کا معاملہ میرے گاؤں میں پیش آیا، تو وہاں سے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، تو پھر میں نے اس مسئلے کو تھوڑی سی وضاحت کے لیے میں نے کہا اس کو میں پڑھ بھی لیتا ہوں۔ اتفاق سے وہ میں آج سورت تفسیر کی مطالعہ کر رہا تھا، جب سورت سامنے آ گئی تو پھر میں نے، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے پر ہی گفتگو کی جا سکتی ہے، تو یہ جو سورہ المجادلہ ہے اس کی 22 کے قریب آیات ہیں، 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں اس کے، اور یہ ایک خاص معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس اے سمجھ لو تو سنو آسان اردو بھی سمجھا دیا، یا اپنی زبان وچ اپنی کدی ماں بولی پنجابی بھی سانوں سمجھا دیا۔ میاں اور بیوی دے جڑے آپس وچ جھگڑے ہوئے نا، تو اس جھگڑیاں نوں سلجھانے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی۔ اج کل ساڈے کول کیس زیادہ ہی آندے ہیں کہ کسی نوں یا تو بیلن لگ گیا، تو یا کسی نوں جناب سر وچ کوئی چیز لگ گئی، یا میاں زخمی آندا ہے تو یا مائی زخمی آندی ہے، کوئی نہ کوئی پھٹا ضرور ہوتا ہے۔ اس واسطے ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی اس مسئلے، حدیث پاک کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ حلال کاموں میں سب سے جو خدا کو ناپسندیدہ کام ہے نا وہ طلاق ہے، اور یہ وہ آپشن ہے کہ جو جب زندگی کا گزارنے کے سارے آپشن ختم ہو جائیں، اس میں بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث میں ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ مثلا اگر بیوی اور خامد کا کسی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی بد نظمی کی وجہ سے آپس میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو اور علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کی ساری سبیلیں ختم ہو گئی ہیں، تو حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے۔ کیا دے؟ کٹھے 3 خیر نہ کرے، ایک ٹریگر نہ لے۔ ہمارے ہاں جس وقت غصے میں ہوتے ہیں تو سارے 3 طلاقیں اکٹھی دے کے پھر بعد میں روتے اور پیٹتے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے اور علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ مثلا کسی انتہا مجبوری کی صورت میں اگر اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، تو وہ 1 طلاق کے بعد وہ اگر اس کو 3 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 پیریڈز اس کے گزر جاتے ہیں،
کیا گزر جاتے ہیں؟ 3 پیریڈز کے بعد وہ عورت آزاد ہے. کیا ہے؟ وہ آزاد ہے. وہ چاہے تو کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. ہاں البتہ پہلے شوہر کے ساتھ اس کی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر اس دوران یا اس کے بعد بھی 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ آپس میں رجوع کرنا چاہے، احساس ہو جائے کہ دمادہ ٹھکانے آ گیا، اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ دماغ دونوں کا ٹھکانے آ گیا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ابھی وہ رجوع کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ واپسی کا دروازہ اس پہ بند ہے. ایک طلاق کے بعد واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ قائم رہتا ہے. اور عدت گزرنے کے بعد عورت جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اگر اس کے شوہر نے اس سے دوبارہ رجوع نہ کیا ہو. اب یہ ایزی راستہ ہے. ہمارے یہاں بسا اوقات ہوتی ہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی دم 3 طلاقیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. بچے الگ رو رہے ہیں، میاں الگ رو رہا ہے، بیوی الگ رو رہی ہے، گھر کا سسٹم سارا تباہ ہو جاتا ہے. اور بہت زیادہ آج کل گھروں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. احکام طلاق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر نازل کر دیے ہیں. اگر کسی نے بس اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تو تینوں ہو گئی. بے شک وہ بعد میں جتنا مرضی پھرتا رہے، میں غصے میں تھا تو یہ پیار میں تو طلاق ہوتی نہیں. کسی نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہوں تو اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ جب بھی بندے کو غصہ آئے یا جھگڑا ہو تو اپنے دماغ اور اپنی بریکوں پر پیر رکھنا چاہیے. ایک نال بھی کام چل سکتا ہے، کٹھے طرح فیر نہ کرے. اس واسطے اور یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. اب طلاق کے احکام سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے عرب کے معاشرے کے اندر جو طلاق کا طریقہ کار ہوتا تھا نا، وہ اس اسلامی میں جو طلاق کا طریقہ ہے اس سے وکرا ہوتا تھا، اس سے الگ ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ مثلا اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے، اس کو طلاق دینا چاہے، تو یہ اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے احکام، یہ جو احکام نازل ہونے سے پہلے جو ہے وہ یعنی عرب کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دور جہالیت کے اندر طلاق کس طرح کی جاتی تھی. وہ اس طرح کی جاتی تھی کہ مثلا میاں اور بیوی اگر الگ ہو جائیں تو میاں اپنی بیوی کو بلا کر سب سے یعنی طلاقوں میں سب سے سخت طلاق جو ہوتی تھی جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. یہ زمانہ جہالیت کی بات کر رہا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جو رسم لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور وہ یہ ہوتی تھی کہ میاں اپنی بیوی کو بلا کر کہتا تھا کہ تو آج اس کے بعد میرے لیے اس طرح ہے، یا تیرے جسم کا کوئی بھی عضو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے. کیا کہے کہ تو آج، یہ زمانہ جہالیت کی طلاق ہوتی تھی کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس طرح کہے کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے، یا تیرے جسم کا کوئی حصہ میرے لیے ایسا ہے، یا تو میرے لیے ایسا ہے جس طرح کہ میری ماں ہے. اس کو زمانہ جہالیت میں طلاق کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اور اس کو زہار کہتے ہیں شریعت کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر ایک اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا. یہ پہلی دفعہ صحابہ اکرام کو اس طرح کے واقعے سے کیا ہوئی، واسطہ پڑا. اور اس کے حوالے سے آج اس سے پہلے کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی احکام نہیں آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت خولہ بنت مالک ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک صحابیہ تھی اور ان کے جو خاوند تھے ان کا نام تھا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری احادیث ایسی ہے کہ عن اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن صامت سے بہت ساری حدیثیں روایت ہیں. تو ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت اوس بن صامت، اور ان کی بیوی جو تھی ان کا نام تھا خولہ بنت مالک. کیا نام تھا؟ اچھا، یہ بڑی اچھی ان کی زندگی گزر رہی تھی. اور حضرت خولہ جو تھی وہ بہت حسین و جمیلہ خاتون اپنے دور میں رہی. بڑھاپے کی عمر آ گئی. بڑھاپے کی عمر میں ان کے درمیان، حضرت اوس بن صامت کے درمیان اور حضرت خولہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟
کسی بات پر بحث و تکرار ہو گیا، انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، بحث ہو گئی، بحث ہو رہی، تو بحث ہونے کے بعد جب تکرار تیز ہو گیا تو حضرت اوس بن صامت نے حضرت خولہ سے کہا آج کے بعد تیری پیٹھ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے۔ یہ کیا کر دیا؟ یہ انہوں نے ان سے کہہ دیا۔ یہ جب کہہ دیا تو اب یہ زمانہ جہالیت سے لے کر اس وقت کے دور تک یہ بات لوگوں کے اندر یہ موجود تھی، یہ پائی جاتی تھی، اس کو جو ہے وہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی پریشانی ہو گئی، تو وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب ان کی بیوی جو تھی حضرت خولہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے اس حدیث کو، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت خولہ آئی نا تو میں اس وقت اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی سر دھو رہی تھی، اور میں نے سر تک یہاں تک انہوں نے حدیث میں بیان کیا کہ میں نے سر کو ایک طرف سے صابن لگایا ہوا تھا، اس پہ پانی ڈال رہی تھی، تو اتنے میں جو ہے وہ خولہ بنت مالک آ گئی، اور انہوں نے اگر سلام کیا اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور اندر ہیں، مل لو۔ حضرت خولہ بنت مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے غصے میں تھی، پریشان بھی تھی، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بڑا اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، اور مجھے آج اس مسئلے کا حل چاہیے، اور آپ سے میں اس مسئلے کا حل لے کر جاؤں گی، کیوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ تھوڑی بارگاہ بچوں اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہویا تو کتوں ہوئے گا، لہذا سانوں کو دکھ پہنچے یا تکلیف پہنچے یا اذیت پہنچے، ساڑھے دکھ دا مداوع ذات مصطفیٰ ہے، آپ نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو محیط ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت خولہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو بات ہوئی ہے نا، اس کو سن رہی تھی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو انہوں نے شکایت کی اپنے خامد کی، حضرت اوس بن صامت کی شکایت کی۔ کس طرح شکایت کی؟ غصے میں تھی، ظاہر ہے جدو بیوی خامد جھگڑا ہوئے تو بیوی نے جڑے پرانے دکھ ہوندے ہوئے کٹنے ہونے کٹھے ہی، انہوں نے وہ غصے میں تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خامد کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی۔ حضور نے فرمایا کہ کر دیتا اوس بن صامت نے توڑے نام۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ میرا شوہر ہے، وہ میری جوانی کھا گیا۔ پہلا انہوں نے کیا کہا کہ میری جوانی کھا گیا، میرے پیٹ سے اس کی کثرت سے اولاد پھیلی ہوئی ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے اولاد ہونا منقطع ہو چکی ہے، اور اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اور اس نے اس طرح کی قسم کھا لی ہے اور یہ کہا ہے کہ آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح، تیری پیٹھ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ ہے، اور اب ہم الگ ہو چکے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں اور اوس بن صامت بھی پریشان ہے، ہم دونوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ غصے میں تھے، بات چل گئی، تو غصے میں آ کے انہوں نے جناب یہ بات کہہ دی ہے، ہم علیحدہ ہیں، تو اب آپ کے پاس آئی ہوں یا رسول اللہ کیا کریں؟ حضور علیہ اس وقت تک اس مسئلے کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی شریعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کے حل کے لیے وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس وقت تک یہ اس طرح کی طلاق یہ رائج تھی معاشرے کے اندر، کیونکہ اس کے متعلق حرمت کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اوس بن صامت نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو میرے لیے اور تیری پیٹھ اس طرح میرے لیے ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے، یا تیرا جسم میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا جسم ہے، یا تو میرے لیے آج کے بعد اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، تو انہوں نے مجھ سے زہار، اس کو زہار کہتے ہیں عربی کے اندر،
زہار یہ قسم کی ایک قسم ہے کہ بندہ قسم کھا لے تو جو ہے وہ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خولہ بنت مالک نے یہ مسئلہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ تو اس پر حرام ہو چکی ہے. کیا فرمایا؟ اور تو اب تم نے آپس میں نہیں ملنا ہے اور اس کے متعلق ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لہذا تم دونوں ایک دوسرے سے الگ رہو. تو انہوں نے جو ہے وہ پریشان ہو گئی، رونا شروع کر دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بحث کرنا شروع کر دی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں، اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تب میں بچوں کو چھوڑ جاتی ہوں تو یہ اتنے بوڑھے ہیں کہ یہ بچوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے، اور اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو میری اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اکیلی بچوں کو سنبھال سکوں. تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں. اور بار بار وہ یہ کہتی رہی. حضور علیہ السلام 3 دفعہ حدیث کے اندر آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دفعہ اس خاتون نے حضرت جو ہے وہ خولہ بنت مالک نے 3 دفعہ نبی پاک کی بارگاہ میں یہ جملہ دہرایا. تینوں دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تم اس پر کیا ہو چکی ہو، حرام ہو چکی ہو، اب تم جو ہے وہ اس کے قریب نہ جانا. یہ بات چل رہی تھی یا رسول اللہ مسئلہ حل کریں، یا رسول اللہ مسئلہ حل کریں. تو جب تیسری دفعہ حضور نے یہی بات فرمائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، یہ تھوڑے کول بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا تو پھر سنیں، میں تو نیت کر کے آئی ہوں کہ میں تو اپنے مسئلے کا حل کر کے جاؤں گی. لہٰذا میں اللہ آپ کو گواہ بنا کر، حضرت سالبہ نے کیا عرض کیا، خولہ بنت مالکہ نے کیا عرض کیا، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر آج اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کروں گی کہ بار الہ اگر میرا مسئلہ حل کرو. اور ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں. آپ کو وسیلہ بھی بناتی ہوں اور آپ کو گواہ بنا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آج شکوہ کروں گی کہ میں اس عمر میں کہاں جاؤں، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا. بس خداوند قدس کے کہتے ہیں نا کہ کسی نہ ہر کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اب ان کی جو نبی پاک کی بارگاہ میں بحث و تکرار تھا، اسی کو مجادلہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دینا، اس کو عربی کے اندر مجادلہ کہتے ہیں. تو اسی بنا پر اس بحث کو جو حضرت جو ہے وہ خولہ بنت مالک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث و تکرار کیا ہے، اس بحث و تکرار کو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے بیان کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے جڑی عورت ہے آپ کے ساتھ ہے، اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے، پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حکم نازل فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار منع کر رہے ہیں اور ان کو مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ میں نبی پاک کی بارگاہ سے مسئلہ حل کرا کے جاؤں گی کچھ بھی ہو جاوے. اور پھر جب آخر میں دیکھا کہ ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی جملہ دہرا چکے ہیں، تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو گواہ بنا کے پھر شکوہ کروں گی. اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو بڑی تفصیل کے اندر، اور سورہ المجادلہ کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین اور مفسرین نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. تو پھر جب انہوں نے یہ بات کہی نا، تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، چہرے کے اوپر ایک دم کیفیت طاری ہو گئی. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ عورت مسلسل بحث کیے جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک چہرہ بالکل متغیر، ایک کپی جسم پر طاری ہو گئی،
ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوگی. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ بکر میں سمجھ گئی کہ اس وقت سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جب بھی حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی ہوتا تھا تو پھر اس طرح کی کیا ہوتی تھی کیفیت بن جاتی تھی. تو حضرت ام المومنین کہتی کہ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ خاموش ہو جا, تو دیکھ نہیں رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے. پھر کرنے کو پھر بھی نہ سمجھی وہ عورت, پھر بھی کیا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں شکوہ کرتی ہوں, تیرے رسول کو گواہ بنا کر شکوہ کرتی ہوں, میں نے اپنی جوانی لوٹا دی ہے, اپنے بچے لوٹا دیے ہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, اس عمر میں کدھر جاؤں, میں تیری مخلوق ہوں, خدایا میرے اس مسئلے کا حل فرما. ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم اپنی غلطی کا کیا کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں, اللہ اس مسئلے کا حل نازل فرما. اور پھر یہ بھی اس کے الفاظ تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ, یا رب کریم, میں تیرے محبوب کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر رہی ہوں, اے اللہ رسول اللہ کی زبان پر اس مسئلے کا میرے حق میں فیصلہ صادر فرما. اب یہ اس نے دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس خاتون نے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر میرے حق میں اور میرے خاوند کے حق میں اس مسئلے کو جاری فرما اور اس کا حل جاری فرما. اے اللہ کو رحم فرما. اللہ ہم اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, میرے شوہر کو بھی اس چیز کا احساس ہے. اچھا وہ تو نہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اب وہ جو صحابیہ تھی نا, ان کی کوئی گستاخی کی نیت نہیں تھی, وہ اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی نبی پاک کی بارگاہ میں, لیکن دل سے سرکار سے محبت کرتی تھی. اور عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ اسی بارگاہ سے مسئلہ حل ہوگا, کچھ بھی ہو جائے میں نے در رسول کو نہیں چھوڑنا. یہ ان کا کیا تھا عقیدہ تھا. اور پھر نبی پاک کی بارگاہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اسی بحث اور تکرار کے دوران, اسی مجادلے کے دوران اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مجادلہ نازل ہونا شروع ہوئی. کیا ہوئی؟ اب آپ خود تھوڑا سا ذرا تصور میں جائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ایک خاتون اپنے دل کی کیفیت نبی پاک کے سامنے رکھ رہی ہے. اس کو جو دکھ پہنچا ہے اس اپنے دکھ کو کھول کر نبی پاک کی بارگاہ میں رکھ دیا. اب چونکہ اس مسئلے کے متعلق پہلے کوئی شریعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, اس لیے اللہ کے رسول بھی پابند تھے کہ اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دیں جب تک کہ خدا کی طرف سے کوئی اس کا حل نہ نکلے. جس طریقے سے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر کے دوران ان کا ہار گر گیا, عصر کا وقت تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قافلہ نہیں جائے گا جب تک ہار نہیں ملے گا, سارے مل کے ہار تلاش کرو. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جھاڑیوں میں آگے پیچھے اس علاقے میں جہاں پڑاؤ تھا ہر جگہ ہم نے ہار تلاش کیا, ہار نہیں ملا. حتیٰ کہ پھر کیا ہو گیا کہ عصر کا وقت اتنا قریب ہو گیا کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتے اور عصر کا وقت نکل جاتا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو پانی بھی نہیں ہے یہاں پر کہ جس سے ہم وضو کریں, اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں دور جا کے پانی لا کر وضو کر کے عصر کی نماز ادا کرے, تو عصر کا وقت بھی نکل رہا اور ہار بھی نہیں ملا. تو بس جب یہ بات ہوئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. کیا فرمائی؟ تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ زمین پر دونوں ہاتھوں کو لگاؤ اور چہرے پر ملو, پھر دونوں ہاتھوں کو لگاؤ اور ہاتھ کا مسح کر لو, ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کا مسح کر لو, تمہارا تیمم ہو جائے گا اور یہ قائم مقام وضو ہے اور نماز پڑھ لو. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے فوراً, کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا, سب نے جلدی جلدی تیمم کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احکام بیان کر دیے کہ اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی ہے, اللہ نے زمین کو ہمارے لیے پاک کر دیا ہے, مٹی کو ہمارے لیے پاک کر دیا ہے, اعلیٰ طہارت بنا لیا ہے, لہٰذا فوراً تیمم کرو اور عصر کی نماز ادا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے فوراً سب صحابہ نے تیمم کیا, عصر کی نماز ادا کی, اور جیسے عصر کی نماز ادا کی تو حضرت عائشہ کی اونٹنی اٹھی تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا. اب یہ اس میں خدا کی حکمت تھی, ہار کا گم ہونا یہ بھی حکمت خدا میں شامل تھا. مسلمانوں کو یہ مسئلہ پیش آنا تھا, اس لیے تو یہاں پر بھی یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت جو ہے وہ خولہ بنت مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی ہو جائے
میں نہ تو بچے نہیں چھوڑ سکتی ہیں تو نہ اپنے سابقہ شوہر نہیں چھوڑ سکتی ہیں، مسئلہ تو پیش آ ہی گیا، ان غلطی ہو گئی ہے، لیکن اے بھی میرا ایمان ہے تو اللہ کے رسول کی مبارکہ وچ یہ مسئلے کا حل نکلنا ہے۔ تو جب حضور نے وہ بار بار حضور کو تنگ کر رہی تھی، بار بار بحث کر رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے فرمایا کہ دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا ہے، اور جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم اس مسئلے میں نازل نہ ہو تو میں اس کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ بس اتنی بات کہنی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل کی اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ اکبر، سب کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے متعلق بات اور تکرار کر رہی تھی۔ یہ آیت اللہ نے کیا نازل کی؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، تجادلو کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے متعلق مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، اور اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ کیا وکیل بن کے نبی پاک کی بارگاہ میں آئی تھی، اور اللہ نے اس کی بات کو کیا کر لیا؟ سن لیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کر رہی تھی؟ شکایت کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، فرمایا کہ اور اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس باس کو، اس تکرار کو جو اپنے شوہر کے متعلق وہ کر رہی تھی، اللہ نے اس کو سن لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ تو پہلی خوشخبری آ گئی کہ خدا نے اس کی فریاد کیا کر لی؟ سن لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم نازل فرمایا، فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم۔ میں نے واقعہ پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم، کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، کہ اپنی زہار کا معنی ہے کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیرا عضو، تیرے جسم کی، تیری باڈی جو ہے میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کی باڈی ہے، یا تیرے جسم کا کوئی عضو میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کا عضو ہے، تیری پیٹھ میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے، یا تیرے جسم کے کسی بھی حصے کو وہ اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، یا یہ کہہ دے کہ تو اس طرح میرے لیے جس طرح میری ماں ہے، اس طریقے کی جب کوئی بات کسی کو کہہ دے تو اس کو زہار کہتے ہیں عربی کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن نے بھی اس کو کیا بنوا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو فرمایا کہ پھر ان کو کیا کہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب پھر کیا کرو؟ فرمایا وہ عورتیں ان کی حقیقت میں مائیں نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ حقیقت میں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کی مائیں وہ ہیں کہ الا ولدناہم، کہ جن سے جن کو انہوں نے جنم دیا ہے وہ ان کی مائیں ہیں، اور وہ اس طرح کی جو کسی نے اگر بات کی ہے تو وہ ان کا یہ قول لغو قول ہے، یہ گناہ ہے، اس کو گناہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ تو جو ہے وہ اگر کسی نے اس طرح کہا ہے کہ فرمایا کہ وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں، اور ان کی مائیں صرف وہ ہیں جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، بے شک وہ ضرور بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس طرح کی اگر کوئی بات کی ہے تو یہ شریعت میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس طرح ان کی جان نہیں چھوٹے گی، ان کو اس کی سزا ملے گی اللہ کی طرف سے۔ کیا ملے گی؟
پھر اللہ تعالیٰ نے اس قول کے لیے ان کے لیے کفارہ مقرر کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا. فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر عمل زوجیت کے لیے لوٹنا چاہیں جس کے متعلق وہ اتنی سخت بات کہہ چکے ہیں تو ان پر عمل زوجیت سے پہلے پھر فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں. کیا کریں؟ ایک غلام کو آزاد کریں. اور اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ فمن لم یجد، اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فصیام شہرین متتابعین، پھر وہ ان کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. اور اگر 2 مہینے کے روزے بھی مسلسل رکھنے کی طاقت نہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیا کریں؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں. یہ اس کا کفارہ ہوگا. یا تو وہ غلام آزاد کریں گے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے. اس کے بعد وہ بندہ جس نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہو کہ تو آج کے بعد میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، یا تیری پیٹھ میں اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، یا تیرے جسم کا کوئی عضو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا ہے، تو فرمایا یا تو اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، تو فرمایا کہ اب وہ بندہ اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 طرح کے 3 آپشن دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. پہلا آپشن کیا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکین کو کیا کرے؟ کھانا کھلائے. فرمایا کہ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکے. اب جب یہ احکام نازل ہوئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے. ایک مسئلہ امت کا حل ہوا، قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ جو خاتون تھی نا بعض تکرار کر رہی تھی، تو ظاہر ہے وہ مخلص خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا، خدا نے وحی نازل کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن انہوں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اپنے مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے لے کر نہیں اٹھی. اب جب حضور نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا جا اپنے شوہر میں بلا کے لیا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا. کیا فرمایا؟ جا کے اپنے شوہر کو بلا کے لیا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ ان کو بلا کے لیں. حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو. تو ان کی بیوی وہاں پھر یا رسول اللہ ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہے کہ تو غلام آزاد کرے گا، تو اس قابل ہی نہیں ہے غلام آزاد کرے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو فزدی روزی کرو تو فرض روزے نہیں رکھنا ہوتے، یہ 2 مہینے کے روزے کس طرح رکھے گا؟ یہ تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیسرا آپشن دیا ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کھانا میں کھلا دیا، 60 مسکینوں نے کتوں کھلائے گا؟ اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ 60 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. اب یہ دیکھیں کہ عجیب و غریب قسم کی بات اس خاتون نے نبی پاک کی بارگاہ میں کی ہے. پہلے تو ضد کر کے اپنا مسئلہ منوایا، اب مسئلے کا حل نکل آیا، اللہ نے کفارہ مقرر کیا کہ جی کفارہ دین دی مینوں طاقت ہی نہیں ہے، نہ مینوں ہے نہ اس کو ہے، اسی تھوڑی بارگاہ میں مسئلہ حل کرانے واسطے آیا. کہتے ہیں یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے پاس کھجوروں کا ایک وہ بہت بڑا ٹوکرا لے کر آیا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر، اور بعض روایات کے مطابق وہ کوئی 200 تو کچھ کلو لکھی تھی کہ اس سے زائد کھجوریں تھیں. کتنی؟ بہت زیادہ کھجوریں وہ لے کر آئے، اور وہ اتنی کھجوریں تھیں کہ وہ 60 آدمی اگر بیٹھ کر ان کو مسلسل کھاتے رہتے پھر بھی ختم نہ ہوتی.
نبی پاک جب وہ بندہ کھجوریں لے کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آئی، چہرہ بند ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اللہ دی لاڈلی ہے، خدا نو بھی منا چھوڑیا، اس مینوں بھی منا چھوڑیا، اس اللہ تعالیٰ نے اس تے کفارے دا بھی انتظام کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہ کھجوروں کا ٹوکرا، حضور نے فرمایا کہ اٹھا کھجوریں لے جا اور یہ جا کے لوگوں کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ بھی اللہ اور اس کا رسول ادا کر رہا ہے، آج کے بعد اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا. ایک روایت کے مطابق اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کھجورا بھی جو ہے نا میرے بچے آج تک کافی ہے نا، یہ بھی کھلا نہیں سکتے ہیں. لیکن بعض روایات کے مطابق حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے 60 مساکین کو کھلا دو. تو اب اس کا کیا کہ اگر اس مسئلے کا حل کیا نکلا کہ یہ ایک اس عورت کی باسے سے، اس کا مجادلہ کرنے سے، اس کا تکرار کرنے سے قیامت تک کے لیے امت کا ایک مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کی بات کبھی نہ کہے کہ تو میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں ہے، یا تیرے جسم کا کوئی عضو اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا ہے. اور یہ اس طریقے نے نا کئی لوگوں نے جو مستیاں آتی ہیں تو اس طرح کی گلا کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی شریعت کے اندر سختی سے ممانعت ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے کی سورہ مجادلہ نازل فرمائی ہے. یہ آج کی ہماری منزل ہے ہمارے حفاظ کرام کی، اور یہ معاملہ آج کے دور کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہر گھر میں پایا جاتا ہے. ایک تو طلاق دینے میں جلدی نہ کریں، کوشش کریں کہ گھر بس جائے، اور کوشش کریں کہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کریں، اپنی انا کو بچوں کی انا پر قربان کریں، بچوں کی زندگی کے اوپر قربان کریں. تو گھروں کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اس سے پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. اس کو شریعت کے اندر زہار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور زہار کا کفارہ کیا ہے؟ 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یا 2 ماہ کے روزے رکھنا، یا غلام آزاد کرنا. یہ شریعت نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے. یہ معاشرے کے اندر اس دور میں مسئلہ پیش آیا، اس سے جہاں اور باتیں پتہ چلی، وہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ گھر میں اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو بجائے جذبات میں آنے کے، جو آپ کے قریب عالم ہے، جو آپ کی مسجد کا عالم ہے، یا آپ کے قریب کوئی ادارہ ہے، کوئی مفتی ہے، تو اس سے فوراً رجوع کریں، رجوع کر کے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیں. آپ کا مسئلہ وہیں پر حل ہو جائے گا. اگر کہیں تکرار ہے تو اس کے لیے بہتری نکل آئے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں. لیکن جب بات پر بیوی کو طلاق دے دینا، اور ایک سانس میں 3 طلاقیں دے دینا، اور زندگی بچے ایک طرف رول رہے ہیں، گھر ایک طرف برباد ہو رہا ہے، تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں، نہ بچے ماں باپ کی بات سنتے ہیں، نہ جو ہے وہ جذبات میں آ کر ہمارے، اور یہاں UK کے اندر یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر، اسلام جو ہے دین رحمت ہے، اسلام نے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے. لیکن مسئلے ہمیں تب سمجھ میں آئیں گے نا کہ ہم دین پر عمل کریں گے، ہم سیرت پر عمل کریں گے، ہم سنت پر عمل کریں گے، ہم اپنے آپ کو دین کا پابند کریں گے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند نہیں کریں گے، ہمارے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، تو کیسے ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت جو ہے وہ خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی رسول تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مسئلہ تو ان کو پیش آ گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اس لاڈلی خاتون، اللہ اور رسول کی لاڈلی خاتون نے، اور اللہ اور اس رسول سے سچی محبت کرنے والی خاتون نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیا. یہ مسئلہ اللہ نے پھر پوری سورہ مجادلہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اس کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے. اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. یہ ہماری آج کی منزل ہے حفاظ اکرام کی. کم از کم اگر ساری صورتوں کا خلاصہ، اتنا وقت نہیں ہے، کسی ایک صورت کا بھی اگر ہمارے اندر علم آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس صورت سے ہم اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں. میاں اپنی اصلاح کر سکتا ہے، بیوی اپنی اصلاح کر سکتی ہے. تو اس تو ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہے، چھوٹی چھوٹیاں مستیاں کرنے نہ کرو، ورنہ پھر 2 مہینے سے کٹھے روزے رکھنے پہ پھر بھی جان نہیں چھٹ رہی. اس واسطے ذرا سی باتوں پر گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر لینا. بیوی کے لیے بھی اصلاح ہے، میاں کے لیے بھی اصلاح ہے.
ماں باپ کے لیے بھی اصلاح ہے، بچوں کے لیے بھی اصلاح ہے، معاشرے کا ہم میں سے ہر شخص ہے اس کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنائیں. اور بالخصوص ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو گھروں کے اندر جب آتے ہیں تو پھر جب شادیاں کر کے آتے ہیں، جو بچیاں اپنا ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتی ہیں وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اور جو بچے شادی کر کے آتے ہیں وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں. اور ماں باپ اور والدین اور عزیز و اقارب کے درمیان رہن سہن کا طریقہ اس طرح ہمارا ہونا چاہیے کہ معاشرے سے برائی ختم ہو، معاشرے کے اندر سے نفرتیں ختم ہوں، محبتیں جنم رہیں. اللہ تعالیٰ اگر انسان بڑی سی بڑی مشکل صورتحال کے اندر بھی اگر انسان اپنے دین میں مخلص ہو، خدا اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اللہ اس کے لیے سبیل نکالتا. اب یہ دیکھیں کہ اس معاملے کی غربت نازل ہو چکی تھی، 3 دفعہ نبی پاک نے ان سے فرما دیا کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے. اس نے کہا جی بالکل یہ مجھے پتہ ہے، تاں تھوڑے کو آئی ہوں، لیکن تھوڑے کو اس واسطے آئی ہیں کہ میں نے اس مسئلے کا حل چاہیے. اچھا انہوں نے وہ بحث کرنی تھی، تکرار کرنا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے وحی کو نازل کر کے اس مسئلے کو حل کرنا تھا، یہ سبب بننا تھا. یہ ساری حکمت خدا بندی کے اندر شامل تھے. اس لیے کوئی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے خیر اللہ نکال دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ہر طرح کی طوفان سے، بلا سے، باس سے، تکرار سے، نفرتوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.